الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بحق الخير محمد والمصطفى حاضران ایمان مولی صاحب کرام مولا عباس کے ماکندان ہدایت صحرا کے اموات حسین مظلوم کے صحبات سب سے پہلے آپ سے ایک بات بتاتا چلوں کہ جو میں نے آیت کا عنوان کرام قرار کیا ہے اس میں اللہ بیان کر رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ عزت دینے والا رب ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ذلیل کرنے والا رب ہے بِيَدِهِ الْخَيْرُ خیر بھی اسی کے ہاتھوں میں ہے ایک مرتبہ اور بھی توجہ اذا اذان محترم اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے ہاتھ میں ہی عزت ہے اللہ کے ہاتھ میں ہی ذلت ہے جس کو چاہے عزت دے دے جس کو چاہے ذلت دے دے اور اللہ جسے عزت دے دے وہ عزت دار اللہ جسے عزت دے دے وہ تا قیامت عزت دار رہے گا اللہ جسے عزت دے دے وہ کل بھی عزت دار تھا آج بھی عزت دار ہے تا قیامت عزت دار رہے گا اور اللہ جسے ذلیل کر دے اس دن راوی بھی خریدے روایت بھی خریدے لیکن وہ کل بھی ذلیل تھا آج بھی ذلیل ہے تا قیامت ذلیل رہے گا درود پڑھے پر محمد والے محمد پہ اللہ جسے چاہے عزت دے دے اللہ جسے چاہے ذلیل کر دے یہ صرف و صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ یہ اللہ بیان کر رہا ہے نہ کہ ہم آپ کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں نہ کہ ہم آپ کسی کو عزت دے سکتے ہیں کیونکہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے تو چار مثل شاعر نے بہت اچھے کہے ہیں کہ جلتے ہو کہ ولی کے کمالات دیکھ کر جلتے ہو کہ ولی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر جلتے ہو کہ ولی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر ملتی نہ ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار ملتی نہ ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جسے عزت دے چاہے عزت دے گا اللہ جسے چاہے ذلیل کر دے گا تو اللہ یہی بیان کر رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ عزت کا مالک بھی اللہ ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ذلت کا مالک بھی اللہ ہے تو عزیزان محترم آپ سے ایک بیان کرتا چلوں کہ جب آپ کبھی بھی سامنا پنجاب جہاں پہ 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ان کے بیٹے کا روزہ ہے اگر آپ کبھی بھی گئے ہوں گے تو اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہوگا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہو آپ کو یہاں پہ کام کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ ہمارے امام کا بیٹا ہے بلکہ آپ یہ کہو گے کہ یہ عزت دار گھر کا در ہے اور یہ عزت دار گھر کا در یہ ہوتا ہے کہ یہاں صرف شیعہ قوم نہیں آتی ہے بلکہ ہر قوم و ملت کے لوگ آتے ہیں اور جو بھی خواہش دل تمنا حاجات لے کر آتے ہیں یہ ایسا در ہے کہ اس در سے کبھی کوئی مایوس نہیں جاتا اس در سے کبھی کوئی مایوس نہیں جاتا اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جب میرے ہاتھ میں ہی عزت ہے میں جسے
اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے بلکہ مختار بنایا ہے. اللہ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا بلکہ مختار بنایا ہے. اب آپ کو ایک بات اور کرتا چلوں کہ مختار کس وجہ سے بنایا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. اللہ نے ہم کو مجبور نہیں بنایا کیونکہ ہم ہر سال ایام عزا کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ایام عزا آئے گا. ہم اپنے گھروں میں فرش عزا بچھائیں گے, مجلسیں کریں گے, نوح سلام پڑھیں گے, ماتم کریں گے. لیکن ہر لوگ ہر سال وطن میں آتے ہیں لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ تم آ کر فرش عزا پر بیٹھو, کیونکہ اللہ نے پیر دیا ہے, اللہ نے پیر دیا ہے, پیر کو اختیار دیا ہے, یا ادھر ادھر ٹہلے یا فرش عزا پر آ کے بیٹھے. اللہ نے ہاتھ دیا ہے یا کوئی اور سامان اٹھائے یا غازی عباس کی پرچم کو اٹھائے, تمہارا اختیار ہے. اللہ نے آنکھ دیا ہے یا تم ادھر ادھر کی چیزیں دیکھو, یہ تمہارا اختیار ہے. یا کسی یا امام حسین کا روضہ دیکھو, یہ تمہارا اختیار ہے. اللہ نے کان دیا ہے یا فضائل مولا علی سنو یا ادھر ادھر کی باتیں سنو, یہ تمہارا اختیار ہے. اللہ نے آنکھ دیا ہے یا تم روضہ امام حسین کو دیکھو یا تم ادھر ادھر کی چیزیں دیکھو. اللہ نے زبان دی ہے, زبان کو اختیار دیا ہے. یا تم ادھر ادھر کی باتیں کرو یا فضائل آل محمد کرو. درود پڑھے محمد والا محمد. اب ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو میں نے وہ سامنے پنجاب کا ذکر کیا تھا کہ لوگ جاتے ہیں, ہر قوم و ملت کے لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش ہے, یہ خواہش میری پوری کر دو. اور کوئی بھی وہاں سے مایوس نہیں لوٹتا ہے کیونکہ وہ لوگ عزت دار گھرانے کے ہیں. اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے, اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے. اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص مولا علی کے پاس آتا ہے, کہا اے حضرت علی, جب آپ کبھی جنگ میں جاتے ہیں تو اگر سامنے سے کوئی آپ کے مقابلے کے لیے آتا ہے لیکن جب آپ کو دیکھ کے وہ بھاگنے لگتا ہے تو آپ اسے شہید کیوں, آپ اسے قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے تو آپ اسے قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارا مولا ایک مرتبہ ارشاد فرماتا ہے, میں قتل اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہے, اور یہ علی کے غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی شخص اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہو اور اسے علی مایوس کر کے بھیج دے. درود پڑھے پر محمد والے محمد پہ. میں نے اس آیت کا کلام کیا ہے, وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے دے, اللہ جسے چاہے ذلیل دے دے کر دے. اللہ نے تاریخ گواہ ہے, کائنات گواہ ہے کہ اللہ نے آدم کو عزت دی. آدم کل بھی عزت دار تھے, آج بھی عزت دار ہے, تا قیامت عزت دار رہیں گے. اللہ نے شیطان کو ذلیل کیا, شیطان کل بھی ذلیل تھا, شیطان آج بھی ذلیل ہے, شیطان تا قیامت ذلیل رہے گا. اللہ نے نوح کو عزت دیا, نوح کا کل بھی عزت دار تھے, نوح آج بھی عزت دار ہے, نوح تا قیامت عزت دار رہیں گے. اللہ نے نوح کے بچے اور بیوی کو ذلیل کیا, نوح کے بچے بیوی کل بھی ذلیل تھے, آج بھی ذلیل ہیں, تا قیامت ذلیل رہیں گے. اللہ نے موسیٰ کو عزت دیا, موسیٰ کل بھی عزت دار تھے, موسیٰ آج بھی عزت دار ہے, تا قیامت عزت دار رہیں گے. اللہ نے فرعون کو ذلیل کیا, فرعون کل بھی ذلیل تھا, فرعون آج بھی ذلیل ہے, تا قیامت ذلیل رہے گا. اللہ نے عیسیٰ کو عزت دیا, اللہ نے عیسیٰ کو عزت دیا, عیسیٰ کل بھی عزت دار تھے, عیسیٰ آج بھی عزت دار ہے, عیسیٰ تا قیامت عزت دار رہیں گے. اللہ نے نمرود کو ذلیل کیا, نمرود کل بھی ذلیل تھا, نمرود آج بھی ذلیل ہے, نمرود تا قیامت ذلیل رہے گا. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے رسول کو عزت دیا, رسول کل بھی عزت دار تھے, رسول آج بھی عزت دار ہے, رسول تا قیامت عزت دار رہیں گے. اللہ نے ابو لہب ابو جہل کو ذلیل کیا, ابو لہب ابو جہل کل بھی ذلیل تھے, ابو لہب ابو جہل آج بھی ذلیل ہے, ابو لہب ابو جہل
عزت دیا. علی قلبی عزت دار تھے, علی آج بھی عزت دار ہیں, تا قیامت عزت دار رہیں گے. اللہ نے علی کے قاتلوں کو ذلیل کیا. علی کے قاتل قلبی ذلیل تھے, آج بھی ذلیل ہیں, تا قیامت ذلیل رہیں گے. اللہ نے حسین کو عزت دیا. حسین قلبی عزت دار تھے, حسین آج بھی عزت دار ہیں, تا قیامت عزت دار رہیں گے. اللہ نے یزید کو ذلیل کیا. یزید قلبی ذلیل تھا, یزید آج بھی ذلیل ہے, اور یزید تا قیامت ذلیل رہے گا. پر محمد اللہ بیان کر رہا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں ہی ہوں جو عزت دینے والا ہوں, میں ہوں جو جب چاہوں جس کو چاہوں کہیں پر بھی ذلیل کر سکتا ہوں. ایک واقعہ اور بتاتا چلو, مزہ کریے گا. ایک بڑے دور محمد والے محمد ہے. ایک مرتبہ حضرت علی, کچھ لوگوں نے چاہا کہ حضرت علی کو بیچ مجمع میں ذلیل کیا جائے, لیکن اللہ کی وحدانیت, ذلیل وہ لوگ ذلیل کس کو کرنا چاہتے تھے اور خود ذلیل ہو گئے, وہ میں آپ کو آگے بتانا چلوں گا. ایک مرتبہ جب کچھ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوئے, ایک بڑھیا سے ملے, کہا ہے بڑھیا تم سے ایک کام ہے, کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں علی علم رکھتے ہیں, علی آگے کی بات بتا دیتے کہ آگے ہونے والا کیا ہے. آج ان کی علم کا ہم امتحان لیں گے, تم بس اتنا کر دے, ہمارا ساتھ دے دے. ایک مرتبہ بڑھیا تیار ہوئی, بتاؤ کرنا کیا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ تیرے پاس جو جوان بیٹا ہے اسے تابوت میں لٹا کر مولا علی کے سامنے پیش کرنا ہے, ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. مولا علی کو بولو تو کہنا کیا ہے کہ مولا علی یہ تو نہیں جانتے کہ اس تابوت میں مردہ ہے یا زندہ. ایک مرتبہ بڑھیا ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور ان کو لے کر دور پڑے محمد والے جب بڑھیا تیار ہوتی ہے, سارے لوگ مل کے تابوت میں اس لڑکی کو لٹا دیتے ہیں. مولا علی کے پاس آتے ہیں, وہ بڑھیا کہتی ہے یا علی میرا یہ بچہ ہے وہ انتقال کر گیا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. مولا علی نے پہلی بار بولا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ بڑھیا نے کہا ہاں علی. پھر مولا نے کہا کیا تو چاہتی ہے میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ بڑھیا نے کہا ہاں علی. پھر مولا علی نے پوچھا کیا تو چاہتی ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اس نے کہا ہاں علی. جب اس بڑھیا نے 3 بار امام نے جواب کہا, اس نے اس جواب کا وہی چیز کہا کہ ہاں علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. ایک مرتبہ علی کھڑے ہوئے, نماز جنازہ پڑھانی اسٹارٹ کیا. جیسی نماز جنازہ پڑھائی, نماز جنازہ ختم ہوا, پبلک میں ہلچل سی مچ گئی کہ علی اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت بڑے علم رکھنے والے ہیں, ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے. سارے لوگوں نے کہا کیا علی آپ تو کہتے تھے آنے والی چیز کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی ہونے والا کیا ہے, مگر آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو تربت میں یہ جو لیٹا ہوا ہے, یہ جو صندوق میں لیٹا ہوا ہے, یہ زندہ ہے یا مردہ. ایک مرتبہ علی مسکرائے اور کہا اے جاہلو, ایک بار تابوت کا کپڑا تو ہٹاؤ. جیسے ہی کچھ لوگ آگے بڑھے, دیکھا تابوت کا جیسے ہی کپڑا ہٹایا, کیا دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے جو لڑکا تھا وہ جو ابھی زندہ تھا وہ مردہ ہو گیا ہے. ایک مرتبہ وہ بڑھیا مولا علی کے قدموں میں گر گئی اور کہا اے علی جیسے میں نے اپنے بیٹے کو یہاں زندہ واپس لے کر آئی تھی, میں اپنا بیٹا ویسے ہی اپنا زندہ لے جانا چاہتی ہوں. میں ان لوگوں کے بہکاوے میں آ گئی. ایک مرتبہ اوپر کا اللہ کا فرمان دیکھیے, ذلیل کس کو کرنا چاہتے تھے, ذلیل ہوا کون؟ ایک مرتبہ علی نے ٹھوکر ماری, کہا میرے حکم سے اٹھ گیا. وہ جو تابوت میں وہ جو لڑکا مر گیا تھا وہ مولا علی کے کہنے سے وہ ترنت کھڑا ہو گیا. بڑھیا سجدے میں گر گئی, سجدے میں گرنے کے بعد مسلمان ہو گئی. تو علی کی
बात से इस बात का पता चलता है कि अल्लाह कहना क्या चाहता है। अल्लाह जो कहना चाहता है वह अल्लाह कहना चाहता है कि मैं जब चाहूं जिसको चाहूं जलील कर सकता हूं, जिसको चाहूं जब चाहूं इज्जतदार बना सकता हूं। यहाँ पे अली को जलील कर ले आए थे और खुद ही जलील होकर चले गए। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले तो इज्जो मंतशा तो जिल्लो मंतशा, मैं जब चाहूं जिसको चाहूं जहां चाहूं जलील कर दूं और मैं जब चाहूं जिसको चाहूं इज्जत दे दूं। मैंने अपनी गुफ्तगू तमाम की क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि आप मुसलसल सुबह से मजलिसें करते आ रहे हैं, मसाइल जनाब ये पर सुनते आ रहे हैं। बस चंद जुमले मसाइल के और आज की सहमत तमाम। जब 10 मुहर्रम को आशूर के दिन सारे अजीजों अहबा इमाम हुसैन से जाने निकाल कर दिए। हजरत जनाब अली अकबर बार बार इमाम हुसैन की करीब आते थे। जैसे ही इमाम हुसैन के करीब आकर कहते थे बाबा मुझे जंग की इजाजत दे दो, इमाम हुसैन यही कहते थे बेटा मुझे जब भी अपने नाना को देखने का दिल चाहता था मैं तुम्हें दे देता था। मैं तुम्हें भला जंग की इजाजत कैसे दे दूं? जब सारे अजीजों अहबा की शहीद हो गए, जनाब कासिम टुकड़े पामार हो गए, मौला अब्बास दर्जा किनारे खाली कटा दिए। एक मरतबा फिर जनाब इमाम हुसैन के पास आए, कहा बाबा अब तो कम से कम जंग की इजाजत दे दो। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा बेटा जनाब ज़ैनब ने बहुत ही तकलीफ से कहा है, एक मरतबा जाके तो मुझसे इजाजत ले लो। एक मरतबा जनाब अली अकबर शहजादी ज़ैनब के पास आए, कहा अम्मा बाबा तरो तन्हा करबला में गिर चुके हैं, मुझे भी जंग की इजाजत दे दो। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा बेटा मैं तो तुम्हें जंग की इजाजत देती हूँ, एक मरतबा जाके तुम अपने अम्मा से पूछ लो। एक मरतबा जनाब अली अकबर उम्मे लैला के कहने में आए, कहा अम्मा अम्मा बाबा पे सारे अजीजों अहबा जाने निसार कर दिए हैं, मुझे भी जंग की इजाजत दे दो। एक मरतबा उम्मे लैला ने कहा बेटा मेरी तरफ से इजाजत है कि तुम अपने बाबा पे जान निसार कर दो, बस इतना कर दो तुम्हारा भाई जनाब सैयद सज्जाद गश की आलम में खैमों में पड़ा हुआ है, एक मरतबा जाके तुम उससे इजाजत ले लो। एक मरतबा जनाब अली अकबर जनाब सैयद सज्जाद के कहने में आए, हाथों का बोसा लिया, जैसे ही किसान के शादी का बोसा लेना चाहा अली अकबर की आंखों से अख्तिजारी हो गया। अली अकबर की आंखों से अख्तिजारी होना था, वो अख्तिजार जनाब सैयद सज्जाद के चेहरे पे गिरा। सैयद सज्जाद गश में थे, तुरंत आंख खोल दी, कहा भैया अली अकबर ये कौन सी घड़ी आ गई कि तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहा है। एक मरतबा अली अकबर ने कहा ए भैया इमाम हुसैन पे सारे अजीजों अहबा जाने निसार कर दिए, सिर्फ मैं बचा हूँ, बस आप मुझे जंग की इजाजत दे दो। एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद ने कहा भाई अगर मेरी तबीयत भी ठीक होती तो मैं इमाम हुसैन पे अपने बाबा पे जाने निसार कर देता। एक मरतबा जनाब अली अकबर इमाम हुसैन के पास आए, इमाम हुसैन से अलविदा कहा। एक मरतबा जनाब अली अकबर जंग करने आए, करबला के मैदान में यजीदी फौज को ये बता दिया कि मैं अली का पोता हूँ। एक मरतबा अली अकबर ने वो जंग की, यजीदों को लाखों यजीदों की फौज को फिन्नारे जहन्नम किया। एक मरतबा जनाब अली अकबर पीछे मुड़ के देखा, क्या देखा बुरा बाप कमर पे हाथ रखे हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा है। जनाब अली अकबर पीछे आए, कहा बाबा मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा बेटा काश तुम साहिब औलाद होते तो पता चलता जवान की बेटे की मोहब्बत क्या होती है। एक मरतबा जनाब अल्लाह ताला
میں کوئی سونا نہیں سوائے کمنٹر کو سونا کے ایک مرتبہ جناب لیبر نے کہا بابا میرے بہت قریبی میرے لاکھوں کے اپنی چھوڑوں کو کنارے جہنم کر دیا ہے بس اتنا کر دو بابا اگر دو دھوپ پانی کی زمین کر دو تو ان پودے ادیا کو بتا دوں کہ میں حضرے کا رات ہوتا ہوں ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے علی اکبر اگر تمہیں اتنا خیال نہیں ہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے تم اپنی زبان میرے زبان میں ڈال دو ایک مرتبہ جیسے ہی جناب علی اکبر نے امام حسین کی زبان میں ڈالی ترنت علی مدد کہہ کے چیخ کے نکالی اے بابا آپ کی زبان کو مجھ سے بھی زیادہ خوش کہے ایک مرتبہ جناب علی اکبر کربلا کے میدان میں پھر سے آئے جنگ کرنا چاہا ایک شقی نے ایسا برچھی مارا علی اکبر کے سینے میں وہ برچھی کی علی ٹوٹ گئی ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کربلا کے میں ایک مرتبہ جناب علی اکبر سین سے زمین میں تشریف لائے امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے جناب علی اکبر کے پاس گئے علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا جیسے ہی علی اکبر کو سینے سے لگایا نا ایک مرتبہ علی اکبر چیخ مار کے اٹھے علی اکبر چیخ مار کے اٹھے امام حسین نے کہا اے بیٹا چیخ مارنے کی سبب کیا ہے علی اکبر نے کہا بابا ایک برچھی نے ایک سے ایک یزید نے ایسا مجھے برچھی مارا ہے کہ برچھی کی علی سینے میں ٹوٹ گئی ہے ایک مرتبہ امام حسین نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا دوسرا ہاتھ برچھی میں رکھا یا علی مدد کہہ کر نکالا کہا بابا کرے دو انگلیوں سے در خیبر کھاڑنا آسان تھا لیکن جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا بہت ہی مشکل تھا جیسے ہی امام حسین نے اس برچھی کو نکالا برچھی کا نکلنا تھا جناب علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا علی اکبر نے رگڑنے لگے ایک مرتبہ بیویوں میں کوہرام برپا ہوا ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا اے بیوی اے اماں فضہ یہ کوہرام کیسا ہے اماں فضہ کوہرام کیسا ہے جناب فضہ نے کہا اے سید سجاد تم خود ہی دیکھ لو ایک مرتبہ جیسے ہی جناب سید سجاد نے دیکھا کیا دیکھتا ہے ایک بوڑھا باپ اپنے جوان لاشے کو اپنے ہاتھ پر لے کے آ رہا ہے والی اکبرہ انا للہ و انا الیہ راجعون وَلَذَنَّ بِالْقَضَاءِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ مَا كَانَ